صاحب اگر کسی شخص پہ سجدہ سہو واجب ہو اور آخری قعدہ میں تشہد کے بعد سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور درود شریف یا دعا کے بعد سجدہ سہو کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سجدہ سہو جب بھی اس کو یاد آیا اس کے بعد یہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لے، اس کے بعد دوبارہ وہیں سے شروع کر لے تو اس کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر سجدہ سہو اس نے نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو پھر نماز کی دہرائی لازم ہو جاتی ہے۔ صاحب اگر مسافر قصر نماز کے بجائے پوری نماز پڑھ لے تو گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، نماز قصر ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز حضر فرض ہے۔ نماز حضر کہتے ہیں گھر کی نماز اور نماز قصر کہتے ہیں سفر کی نماز۔ تو اگر آپ نماز حضر یعنی کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، آپ 2 پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو اسی طرح وہاں آپ پر 2 ہے، آپ نے 4 پڑھی ہے تو آپ کو 2 پڑھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ 2 ہی ہے، اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن 2 تب ہے جب 4 رکعت ہو۔ جب 3 رکعت ہو پھر 2 نہیں ہے، پھر 3 ہے۔ ورنہ لوگ مغرب کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو مغرب کی نماز 2 رکعت نہیں ہے، وہاں صرف 3 رکعت ہے، تو جو 4 رکعت والی ہے اس کو 2 پڑھنا ہے۔ اب سفر معراج کے لیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے اور کس مصنف کی وضاحت فرما دیں؟ معراج کے سفر کے متعلق سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف القرآن میں تفسیر لکھی ہے اس کو پڑھ لیں۔ کسی عالم دین سے آپ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو سیرت النبی کی کتاب ہے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ، اس میں سفر معراج کے ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو بہت اچھے اس میں فوائد ہیں اور پوری ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کی نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال، میرا سوال ہے حافظ بھی اپنے والدین کے کام نہ آئیں گے تو بتائیں۔ بات بالکل آپ کی تب ٹھیک ہوتی جب یہ حدیث کے مخالف نہ ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا یہ اپنے ماں باپ کے کام بھی آئے گا اور اپنی فیملی کے 10 بندوں کے کام بھی آئے گا اور خود اپنے کام بھی آئے گا کہ اس کو اتنا بڑا مقام ملے گا۔ تو جس نے یوں نہیں کیا ان کی اولاد کام نہیں آئے گی۔ تو آپ 2 باتوں کو الگ الگ سمجھیں۔ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اس دن مال آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کو اولاد فائدہ نہیں دے گی، یا تو کفار کے لیے ہے یا ان کے لیے جنہوں نے اپنے بندے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین پر نہیں لگایا اور انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بے دین بنایا، ہے ان کے لیے۔ قرآن کی آیت کو حدیث کی تشریح کے آئینے میں سمجھا کریں۔ قرآن میں یہ موجود ہے کہ اس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ تو ابو لہب کے لیے قرآن کی آیت ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا، خود حافظ نہ ہو، اولاد حافظ بن جائے، تو ان کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور پھر یہ حافظ کو کہا جائے گا تجھے 6666 کم و بیش اسکیل ملیں گے، ہر آیت پہ ایک اسکیل ہوگا جنت میں، اور پھر کہا جائے گا کہ اپنی فیملی میں سے 10 بندے لے کر آ جا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ان کو جنت دے دے گا۔ تو ایسے بندے کی تو مال اولاد کام آئے گا۔ میں دوسری بات آپ کو کرتا ہوں، ہم صدقہ دیں، ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ آخرت ملے گا۔ تو پھر یہ جو لکھا ہوا ہے مال کام نہیں آئے گا تب، تو وہ کافر کا مراد ہے، 2 نمبروں کا مراد ہے۔ مسلمان کا معاملہ الگ ہے، کافر کا معاملہ الگ ہے۔ اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ پھر یہ سطر والی جگہ پہ کوئی جگہ پھٹی ہو اور سطر نظر آ رہا ہو، نہیں بابا نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، جان بوجھ کے پڑھا ہے تو گناہ گار ہیں آپ، نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا تو نماز لوٹا لیں، پھر گناہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کتنی ناپاکی لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ بارش کا پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اس میں چلیں تو وضو ٹوٹے گا یا صرف پاؤں دھونے پڑیں گے؟ دیکھیں، یہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ کتنی پلیتی پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سمجھانے کے لیے علماء نے قرآن حدیث سے جو مسئلہ نکال کے آپ کو خلاصہ بتایا ہے نا، وہ ہے قدر درہم۔ قدر درہم جتنی پلیتی لگے تو کپڑا ناپاک ہے۔ اب قدر درہم کسے کہتے ہیں؟ قدر درہم سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یوں آپ ہاتھ رکھیں، یوں پورا کھول کے بھی نہیں، یوں بند کر کے بھی نہیں، یوں نارملی سا درمیان میں رکھیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، آپ کی ہتھیلی پہ جتنا پانی ٹھہر جائے اسے کہتے ہیں قدر درہم۔ پرانے زمانے کا جو نقد درہم ہوتا تھا وہ کلدار روپے کی طرح ہوتا تھا، جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے سکے، تو اتنا پانی ٹھہرتا ہے۔ اتنی پلیتی جسم کے کسی جگہ پہ یا جسم کے کسی کپڑے پہ لگی ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، اتار دیں تو بہت بہتر،
لیکن اگر اس سے زائد پلیتی لگی ہے نماز نہیں ہوگی، پھر آپ کو کپڑا دھونا ہوگا، جسم کا حصہ دھونا ہوگا. یہ قدر درہم آپ سمجھ جائیں. اسے کف دست بھی کہتے ہیں، ہتھیلی جتنی. اس پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں. ایک ساتھی کہتے ہیں ادھر چھوٹی پلیتی لگی ہے، ادھر بھی تھوڑی لگی ہے، اب دونوں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر کیا؟ اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پلیتیاں جمع کر کے اندازہ لگائیں وہ قدر درہم بنتی ہیں ساری ملا کے، تب تو نماز ہو گئی. اگر اس سے زائد ہے تو نماز نہیں ہوگی. کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے. ایک بزرگ کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے، ایک عالم سے سنا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو. کہتے ہیں ان کو تھوڑی سی پلیتی جسم پہ لگی تو وہ کپڑا دھو رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا جی میں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ تو نماز تو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہو جاتی ہے لیکن تقوی کے خلاف ہے. وہ فتویٰ تھا تو یہ تقوی ہے کہ اس کو بھی دھو لیا جائے، تو بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی اگر قدر درہم کے اندر ہے. دوسرا سوال کہ بارش کا پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، اس سے آپ چلتے ہیں، گندا پانی ہے، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھو پلیت پانی آپ کے جسم پہ لگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک آپ پاؤں دھو لیں آپ کا پاؤں پاک ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا. جسم ناپاک ہونا اور ہے، وضو ٹوٹنا اور ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ وضو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے ساتھ تھوڑی سی گندگی ٹچ ہو گئی ہے، تو اس سے آپ پاؤں دھوئیں گے نا، وضو دوبارہ تو نہیں کریں گے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. وضو تب ٹوٹتا ہے جب نواقض وضو ہوں. مفتی صاحب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کو ہم نماز کی دعوت دیں، وہ آگے سے انکار کر دے تو ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. دعوت وہاں دیں جو آدمی دعوت کو مانے، اس کے دل میں کوئی سنجیدگی ہو، وہ حیا ہو. آپ وہاں دعوت دیں، وہ مانے یا انکار نہ کرے، پھر تو ٹھیک. لیکن ایک آدمی اتنا ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے کہ آپ دعوت دیں گے وہ دین کا مذاق اڑائے گا، ایسے کو دعوت نہیں دینی چاہیے. آپ خواہ سے کیوں دین کا مذاق بنواتے ہیں؟ بندے کو بعضوں کا چہرے سے بھی سمجھ آ جاتا ہے، بیہیویئر سے بھی سمجھ آ جاتا ہے، دوسرے کے رویوں کے معاملات بھی سامنے ہوتے ہیں. تو اس طرح دیکھ کر آپ کیا کریں کہ ضدی اور ہٹ دھرم کے لیے ہر بندے کے لیے جو ہے نا وہ سیدھی انگلی سے معاملہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. پوچھنا تھا کہ ایک مسئلہ، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن داڑھی کے کچھ بال چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو کیا میں برابر کروانے کے لیے کٹوا سکتا ہوں؟ بعد میں توبہ کر کے پوری رکھ لوں گا. اچھا شکر ہے آپ نے آخری لفظ لکھا ہے، ورنہ میں مسئلہ پورا نہ سمجھتا. دیکھو آپ کی ایک مٹھی داڑھی ہے، اس کے بعد آپ کٹوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برابر کرا لیں. لیکن ایک مٹھی سے چھوٹی ہے، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو خیر ہے، پھر کوئی نہیں مسئلہ. جسم میں چیزیں ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں کٹواتے. یہ انگلیاں دیکھی ہیں، یہ برابر ہے، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، کچھ موٹی ہیں کچھ پتلی ہیں، انگوٹھے اور انگلی ہم کٹوا دیں گے. جیسے اب یہ نکی ہے نہیں کوئی نہ، سارے دے برابر کرا لو. آپ کہیں گے نہیں یہ حسن ہے، تو بھئی داڑھی کا حسن نہیں ہے اللہ کے بندے. آپ کو پتہ ہے داڑھی جب مسلمان کے چہرے پہ ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ قیامت تک یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان الذی زین الرجال باللحا. اے اللہ تو پاک ہے، تو نے ان مسلمان مردوں کو خوبصورتی دی ہے داڑھی کے ساتھ. یہ فرشتے تسبیح پڑھتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بال نہیں کٹواتی، اپنے سر کے بال پورے رکھتی ہے، فیشن نہیں کرتی، فرمایا ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ ان خواتین کے لیے بھی دعا کر کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان الذی زین النساء بالقرون. اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے ان خواتین مسلمانوں کو عزت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ. آج معاملہ خراب ہے، مسلمان اس کو کاٹ رہا ہے، عورتیں اس سر کے بالوں کو کاٹ رہی ہے. نام ہم لیتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، جن کا جنازہ بھی رات کو اٹھے کہ ان کے کفن کے کپڑے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ایسے نہیں ہو. اسی لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس طرح کر کے بعد میں توبہ کر لوں گا. آپ جب بال کٹوائیں، بڑے بال ہونے سے پہلے آپ کے داڑھی کے موت آ جائے، پھر کیا بنے گا؟ آپ تو یہی وردی لے کر فرشتوں کے سامنے جائیں گے. آپ کی تو وردی مکمل نہیں ہوگی مسلمانیت والی. کیا کہیں گے اللہ کے دربار میں؟ کیا منہ دکھائیں گے فرشتوں کو؟ تو اسی لیے جو حضرات یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے دل کو سمجھائیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معافی کی توفیق دے. ایک دن ہم معافی مانگیں گے اور اس پہ اوپر عمل کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی داڑھی کٹوا کے اس پہ خوش ہوتا ہے نا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو اسی لیے بھائی آپ یہ کام بالکل نہ کریں. میرے ایک شاگرد ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، پھر ہر بندے کا نام نہیں لیا جاتا، صرف ایسے سناتا ہوں. ان کو میں نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لو. میرے پاس پڑھتے تھے، انہوں نے داڑھی رکھ لی. ان کی والدہ نے انہیں کہا داڑھی کٹا دو. اس نے کہا امی مجھے تو استاد صاحب نے کہا ہے. روزانہ آتے جاتے تھے، صبح آتے شام پر. تو ان کی ماں نے انہیں کہا کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے پھر داڑھی رکھنا.
وہ یہ دلیل لے کر میرے پاس آیا کہ استاد جی امی آدھی وڈا چیزیں حل داڑھی رکھے حال تو نک ہے. تو میں نے کہا آپ کی امی کو کہو کہ اللہ کو پتا تھا کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اللہ نے اس کی داڑھی اس وقت نکالی ہے, لہٰذا داڑھی آ گئی تو اب داڑھی ہونی چاہیے, آپ نہ کٹوائیں. اس نے ماں کو بتایا, ماں نے کہا واہ میں تمہیں دلیل دیتی ہوں, مولوی کو جا کے سنا دے. انہوں نے کہا واہ داڑھی کاٹنے کی دلیل, تو ماں نے دلیل دی. کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. تیسرے پارہ پہلا صفحہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ بیچاری خالی ترجمے پڑھتی ہوگی نا, علماء سے سمجھ, اس لیے کہتے ہیں ترجمہ علماء سے سمجھ کے پڑھو تاکہ پھر پتہ چلے یہ آیت کافر کے حق میں یا مسلمان کے حق میں. تو اس نے یہ دلیل دی اور وہ لڑکا لے کر دلیل آ گیا, پہلا سال پڑھتا تھا. میں نے اسے کہا بیٹا آپ کو دوسرے سال میں تفسیر شروع کرائی جاتی ہے, آپ نے پہلے سال میں امی کا سوال لایا تو بسم اللہ ذرا لے آؤ قرآن کریم کی یہ صفحہ, آیت الکرسی ختم ہوئی, آگے یہ لفظ شروع ہوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت, پوری آیت پڑھائی اور تفسیر دکھائی حدیث سے کہ آیت کس کے لیے. کسی کافر کو ڈنڈا اٹھا کے مسلمان نہیں کرایا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو ڈنڈا اٹھا کے نہیں کہے گا کلمہ پڑھ, ترغیب دیں گے, لیکن جب وہ مسلمان ہو جائے گا پھر تو مسلمان کی شرائط اس کو ماننی پڑے گی. ڈنڈا اٹھا کے کبھی آرمی میں داخل نہیں کرایا جاتا, لیکن جو آرمی میں آ جاتا ہے تو ان کے رولز کو فالو کرتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام میں آ کے اسلام کے رول کو فالو کریں گے. یہ ابو جہل کا معاملہ اور ہے اور تیرا معاملہ اور ہے. میں نے کہا تمہیں ماں اپنا بیٹا سمجھتی ہے یا ابو جہل سمجھتی ہے؟ کراڑے والے آئے تھا چاہ کے تیرے فیٹ کی تھی بیٹھی ہے. تو کفار کے بارے میں جو مسئلہ تو مسلمان پہ, اس نے جا کے ماں کو سنا, ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے توبہ طیب ہو گئے. اس لڑکے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی بڑی پسند تھی, لیکن زور زبردستی سے ماموں نے جا کے کٹوا دی ماں کے کہنے میں. اب سنیں ذرا, داڑھی کٹی, چھوٹی چھوٹی کرا لی. یہ لڑکا رات کو سویا اور خواب دیکھا اس نے. اگلے دن میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی ہے, مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام تھے. وہ بڑی خوشی ہوتی, جب میں حضور کو دیکھتا ہوں تو جیسے دیکھنے لگتا ہوں حضور کا چہرہ مبارک غائب ہو جاتا ہے, مجھے دھڑ نظر آتا ہے, میں چہرے کی زیارت نہیں کر سکتا, کہ مجھے چہرہ نظر نہیں آتا, لوگ دیکھتے میں نہیں دیکھتا. میں نے کہا بیٹا اس کی وجہ یہی ہے, آپ نے جسم مبارک کی زیارت کی, یہ بھی بہت بڑا اجر ہے, لیکن کیونکہ آپ کی نیت مخلص تھی, پر یہ جو آپ کے ساتھ گناہ کرایا نا ان لوگوں نے, اس وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے ماں کو جا کے سنایا. ماں نے کہا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے تم نہ کٹانا اگلے ہفتے سے. توبہ کی اسی رات, ابھی داڑھی بڑی نہیں ہوئی, اگلی رات اس نے پھر خواب دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی, چہرے سمیت زیارت ہوئی. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 5 بالٹیاں دی ہیں کہ اس سے غسل کر لو پانی کی. تو وہ خواب لے کر آیا. میں نے کہا ایک تو توبہ کی برکت ہے کہ چہرے کی زیارت ہوگی, اور 5 بالٹیاں کیا ہے, اس پر پریشان تھا غسل کا مطلب. میں نے پھر اسے حدیث سنا کہ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غفاری مجھے ایک بات بتاؤ یا رسول اللہ. ارشاد کا کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچل باقی رہے گی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ, وہ صاف اور منقع رہے گا. تو فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز تک کے گناہ معاف, پھر 2 نماز پڑھتے پھر اگلی نماز تک کے گناہ. میں نے کہا 5 بالٹیاں تجھے اشارہ ہے کہ 5 نمازیں پوری پڑھ. سچ سچ بتا. میں نے کہا نمازوں میں سستی ہے, فجر کی نماز میں سستی ہے. میں نے کہا دیکھ لیا, اس نے وہ سستی پوری کر لی. یقین مانے کئی زیارتیں اس کو ہوئی اس کے بعد. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جذبوں کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے بیٹا داڑھی کے معاملے میں 100% احتیاط کر, ایسا کچھ نہ کر. یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. قبر میں کفن جائے گا, کوئی پگڑی وگڑی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اس وقت لباس اتار دیا جائے گا, کفن ہوگا. یہ سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. اب میں نے کل صبح کی نماز کے بعد ایک خواب دیکھا جس میں ایک مالٹائی رنگ کی انجان بلی ظاہر ہوتی ہے اور وہ مجھے کاٹتی ہے, پنجے بھی مارتی ہے, جس کی وجہ سے میں پورا بازو پر عجیب قسم کے نشانات زخم بن جاتے ہیں. ان میں خون بھی ہوتے ہیں. اس کی تعبیر بتا دیں بیٹا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک خیر کرے گا, اللہ آپ کو تکلیف سے بچائے گا. 2 باتیں ذہن میں رکھیں, ایک تو صدقہ کر دیں, کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں اللہ کے راستے میں, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دشمن سے اپنے آپ کو محتاط رکھیں. تعبیر میں نے خیر کی دی ہے کیونکہ تعبیر اچھی پھیرنی چاہیے. تو یہ اس میں اچھائی کا اشارہ نہیں تھا, اللہ اچھائی دیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب میں نے آپ کی تصویر اپنے وال پیپر پہ لگائی, ایک بندے نے کہا یہ تو بت پرستی ہے, تو شرک کی راہ ہموار ہے. منہ توڑ جواب دیتے. چھوڑیں بیٹا, میں تصویروں کی کبھی بھی آپ کو حمایت میں دلیل نہیں دیتا. تصویر ضرورت کی ہو تو لگا دیں, ضرورت نہ ہو تو تصویروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ بیانات کی بات کرے, دین کی بات کرے, اس کی جگہ دین کی پوسٹ لگا دیں, کوئی نہیں. ویڈیو جو دین کے بارے میں ہو نا اس کو لگا دیں. تصویروں کے معاملے میں کبھی تصویروں کو حق میں نہیں ہوں.
جو لوگ تصویریں ہمارے ساتھ بناتے ہیں انہوں نے میں کہتا ہوں اپنی مرضی پہ بنانا، قیامت کے دن آپ جانے اور وہ جانے۔ میں نے تو آج تک خود سیلفی بنانے کے لیے کبھی کسی کو نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہ آؤ ہم ٹھہرتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں۔ میری جیب میں الحمدللہ موبائل ہوتے ہیں، میں کبھی سیلفی، میں نے جن سے پیار کیا ہے نا، ان علماء کے ساتھ بھی جن سے محبت اور تعلق رکھا ہے، ان سے بھی کبھی سیلفی کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کبھی موبائل نہیں نکالا کہ میرے سے سیلفی بنو، کسی اور نے کھینچ لی، اپلوڈ ہو گئی، میں نے کبھی مولانا کو نہیں کہا۔ حضرت مولانا الیاس گھمت کتنا تعلق ہے ہمارا، میں نے کبھی کہا کہ حضرت ایک سیلفی سنو دے دو، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا۔ اسی طرح پیر ذوالفقار صاحب بیٹھے، میری امام کعبہ سے ملاقات ہو چکی، ایک امام کعبہ سے ہم نے اس دن دعا سیکھی، میں نے نہیں نکالا جیب سے موبائل، میں امام آئی ایم ود امام کعبہ، ہاں وہ جیسے لگاتے ہیں نا، یہ غلط سوچ الحمدللہ کبھی دماغ میں آئی بھی نہیں ہے۔ یہ سیلفیوں ملفیوں والے چکر سے بندہ بچ جائے۔ مفتی صاحب میرے والد محترم 2021 میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بلا ناغہ ہر جمعہ نماز کے بعد قبرستان جاتا ہوں، سورت ملک کچھ اور دعائیں بھی پڑھتا ہوں، مجھے والد صاحب خواب میں نہیں مل رہے، تو میں کون سا عمل کروں مجھے خواب میں مل جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی اولاد اللہ ہم سب کو دے۔ 2021 میں فوت ہوا، 25 ہے، 4 سال میں آپ اپنے ابا کو نہیں بھولیں۔ اولاد وہ ہونی چاہیے جو موت کے بعد بھی باپ کو نہ بھولے۔ آپ جمعہ نماز کے بعد جاتے ہیں، چھوٹی سی میری ایک عرض مان لیں، آپ جمعہ نماز کے بعد عصر کے وقت جایا کریں، ویسے جمعہ کے بعد بھی جائیں تو جائز ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، طبرانی صغیر کی ہے، فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وکتبت برا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی، یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اس کی زیارت کی، تو اس شخص کو اللہ جل شانہ 2 انعام دیں گے، ایک تو اس کو جہنم سے بری لکھ دیں گے، دوسرا اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اصل تعلق ماں باپ کے ساتھ موت کے بعد ہے، اصل موت کے بعد، بہت بڑی بات ہے۔ رہ گیا خواب میں ملنے کا معاملہ، خواب میں اللہ چاہے گا ملا دے گا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، باقی آپ اس وجہ سے چھوڑنا نہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو حافظ بندہ اولاد کو بناتا ہے نا، اس لیے نہیں بناتا کہ یہ حافظ بن جائے گا۔ حافظ بنانے کی کئی وجہ ہوں گی، ان میں بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے سر پہ تاج سجے گا قیامت میں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، عادل بادشاہ گزرے، مغلیہ سلطنت کے مسلمانوں کا ایک نام تھا۔ اس شخص نے ایک اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، شاید رہتی دنیا تک ہو۔ اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوائی ہے، پتہ ہے کتنے علماء نے بیٹھ کے لکھا تھا؟ 500 علماء نے، 500 علماء کا کھانا پینا، رہائش، اٹھانا بٹھانا، تمام معاملہ اس نے اپنے ذمہ لیے، اور کہا اس طرح فتاوی عالمگیری ان نے مرتب فرمایا۔ اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک فتاوی عالمگیری کا فتویٰ نا تو ایسے سمجھو 500 علماء کا فتویٰ ہے وہ۔ یہ بندہ جو تھا، اس کے بیٹے نے حفظ کیا قرآن کا، تو یہ اپنے والد کے پاس لے گیا کہ آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کیا، تو اس کے والد نے کہا اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، بس ایسے چھوٹی سی ایسے نارملی مبارک دی، چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد تو ان نے بڑے ٹائم کے بعد محسوس کیا، کچھ وقت گزرا تو کہا ابو ایک بات کہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں کہنے کہ جو خوشی میں امید کر رہا تھا نا کہ آپ کے چہرے پہ آنی چاہیے، وہ آئی نہیں ہے آپ کے چہرے پہ۔ آپ کے پوتے کا حفظ آپ نے سن بھی لیا ہے، لیکن اس طرح چہرہ آپ کا نہیں کھل اٹھا۔ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہم سے ناراضگی ہے، ہمیں بتائیں۔ تو والد نے کہا نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اگر تم پوری کر لو۔ تو اس نے کہا ضرور میں پوری کر لوں گا، میں بادشاہ ہوں، کیا مال چاہیے؟ کہ انہوں نے کہا مال وال نہیں چاہیے مجھے، یہ جو تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے خوشخبری ہے، لیکن قیامت میں تیرے سر پہ تاج سجے گا، اس کے پڑھنے سے میرے سر پہ تاج نہیں سجے گا۔ کہا میرے سر پہ تاج سب سجے گا جب میرا بیٹا حفظ کرے گا۔ اس نے سلطنت حوالے کرا دی کسی کے، پتہ نہیں کتنا عرصہ، کوئی 6 ماہ کہتے ہیں، کوئی سال کہتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جس دن اس نے قرآن کا حفظ پورا کیا، پھر ابا کو آ کے السلام علیکم، کہ ابا جی اب آپ کے سر پہ بھی تاج سجے گا۔ اصل حفظ یہی ہے، اصل حفظ یہی ہے، اصل حفظ۔ میرے دوستو، میں بہت اوقات حیران ہوتا ہوں، اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ آج کل لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ میں ایسے ایسے حضرات کو جانتا ہوں جن کو ماں باپ کی وفات کا فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں کئی ایسے جنازوں میں جاتا ہوں، کئی ایسی جگہوں میں جاتا ہوں،
اگر یوں اولاد اپنے ماں باپ کو بھول گئی نا، کل ان کی اولاد بھی انہیں بھول جائے گی۔ آپ اپنے والدین کی عزت رکھیں گے، اولڈ از گولڈ، یاد رکھیں، آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت کرے۔ ماں باپ وہ ہیں، تم نیت نہ کرو نا، تمہارے نفل کا ثواب آٹومیٹیکلی اللہ ماں باپ کو بھیجے گا۔ نفل صدقہ ہو، نفل نماز ہو، نفل تلاوت ہو، نفل حج ہو، نفل عمرہ ہو، ماں باپ کو جائے گا سب۔